ارے کچھ بدنصیب عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر برباد کر لیتی ہیں. میں نے اتنی تعریف کی تھی آپ کی اس سے اور آپ نے مجھے اس کے سامنے شرمندہ کر دیا. لیکن سب کچھ جو اس نے کیا نا وہ تیری وجہ سے کیا ہے. تو نے کروایا اس سے. کسی غلط فہمی میں مت رہنا. برباد ہوئی نہیں ہوں میں. نہیں مانتی. آپ یہ سب صرف اس لیے کہہ رہے ہیں تاکہ میرا دل اس سے خراب ہو جائے. بسمل کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ معصومہ جیسی چالاک اور مکار لڑکی کتنی چال چل لے لیکن آخر میں اس کا انجام بہت برا ہی ہوگا. اس نے ایک ہنستے بستے گھر کو برباد کرنے کا ارادہ کیا ہے. ایسے انسان کبھی بھی زندگی میں کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتا. ایسے انسان کو وقتی طور پر تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں لیکن جب حقیقت سب کے سامنے آتی ہے تو وہ چیزیں اس سے بہت جلدی چھن بھی جاتی ہیں. معصومہ یہ سوچتی ہے کہ توقیر صاحب کو اپنے پیار کے جھانسے میں پھنسا کر ریحام بیگم سے طلاق دلوا لے گی، لیکن جب اسی معصومہ کی وجہ سے موسیٰ کی ڈیتھ ہو جائے گی تو یہی توقیر صاحب اس معصومہ سے بے حد نفرت کرنے لگیں گے اور انہیں اپنی پہلی بیوی ریحام بیگم کا صبر نظر آئے گا اور انہیں اندازہ ہوگا کہ ریحام ان کے ساتھ کتنا مخلص رہی ہے. اور جب وہ معصومہ کو دیکھیں گے تو اس کو کوئی بھی شرمندگی نہیں ہوگی، بس وقتی طور پر توقیر صاحب کے غم میں شریک ہو جائے گی لیکن پھر بعد میں نارمل ہو جائے گی. لیکن ریحام کو بہت تکلیف ہوگی موسیٰ کے جانے کے بعد اور توقیر صاحب کو بالکل بھی معاف نہیں کرے گی. پر توقیر صاحب کو احساس ہوگا کہ انہوں نے معصومہ سے شادی کر کے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے. اپنے گھر کی بربادی انہوں نے خود کر دی ہے. موسیٰ نے اپنے ڈیڈ کو بہت ہی سمجھانے کی کوشش کی مگر اس ٹائم توقیر صاحب نے ایک بار بھی اس کی بات نہ سنی اور اب توقیر صاحب کو موسیٰ کی باتیں یاد آئیں گی. وہ جتنا پیار موسیٰ سے کرتے تھے اتنا معصومہ سے نہیں کرتے اور انہیں احساس ہوگا کہ اپنے بیٹے کے قاتل وہ خود ہی ہیں. اور دوسری طرف معصومہ جو چاہتی تھی اسے کچھ بھی وہ حاصل نہیں ہوگا.